شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ تک یہ نیوز ضرور پہنچ گئی ہوگی کہ ایک ہم پر پہلے کوشش کی گئی پیمرا کے ذریعے جو مرکزی حکومت کا ایک ادارہ ہے کہ جی وہ یہ جو ہمارا ARY میڈیا کو وہ بند کرے، اس کی نشریات کو بند کرے، اور ایک ایسے موقع پہ 4 شوکاز بھی ایشو کر لیے گئے، ہمیں سنا بھی نہیں گیا، اور جب ہم نے رجوع کیا تو ہمیں منع کر دیا گیا، اور ہمیں سننے میں آیا کہ راتوں رات یہ 14 اگست کو جس دن چھٹی تھی اس دن یہ سارے شوکاز ایشو ہوئے، اور پھر جس دن ہمیں یہ بند کرنے کی پوری تیاری کر چکے تھے اس دن اسلام آباد کورٹ نے جو ہے وہ ہماری بات سنی اور انہیں روک دیا۔ ابھی روکا ہی نہیں تھا کہ بلوچستان حکومت کی طرف سے ہم پر FIR جو لانچ کی گئی ہے وہ دہشت گردی کی ایکٹ لگائی گئی ہے۔ تو بتائیے کہ ARY نے ایسا کون سا اقدام کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر وہ فوٹیجز جو کہ دہشت گردوں نے یا ملک دشمن عناصر نے ہماری ریاست کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا اور وہ سچائی ہم نے پیش کی جو حقیقت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر دانش صاحب، میں آپ کا پروگرام واچ کر رہا ہوں اس وقت، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے ARY پر دہشت گردی کے عنوان سے مقدمہ درج کرنا نہ صرف آزادی صحافت کے منافی ہے بلکہ جمہوریت کی بنیادی قدروں کی نفی ہے، اور یہ آئین پاکستان کے خلاف اقدام ہے۔ معاملہ بڑا سادہ ہے کہ اگر ایک ملک میں جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے اور ملک کی سالمیت اور استحکام کے خلاف کچھ ملک دشمن عناصر اقدامات کر رہے ہیں، ملکی اور قومی شعائر کی توہین کر رہے ہیں، اور ملک کو توڑنے کی طرف ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے جرائم کا جس ملک میں ارتکاب ہو رہا ہو، تو میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان مجرموں کو میڈیا بے نقاب نہ کرے؟ کیا ان جرائم کو جو ارتکاب ہو رہا ہے ان سے قوم کو آگاہ نہ کرے؟ نہیں، دانش میں دہشت گردی کا تو یہ میٹر نہیں ہے سرے سے، یہ تو یا جہالت ہے یا باطن کی خباثت ہے۔ لگتا ہے کہ ARY کو پاکستانیت کی سزا دی جا رہی ہے، ARY کو پاکستان کا سچا محب ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، اور جمہوریت کا اور آزادی صحافت کا گلا گھونٹ کر پوری قوم کو پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ہے۔ ARY کے خلاف مقدمہ درج کرنا خود آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 اور 19A کو توڑنے کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ بالکل پاکستان کا آئین آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press. ہر شخص کو اسپیچ اور ایکسپریشن کا حق ہے، اور فریڈم آف دا پریس ہے، سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف دا گلوری آف اسلام اور دا انٹیگریٹی، سیکورٹی اور ڈیفینس آف پاکستان۔ اسلام کے تقدس کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، پاکستان کی حفاظت اور سالمیت اور دفاع کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اقدامات ہو رہے تھے بلوچستان میں، جنہیں ARY نے دکھایا اسلام یا پاکستان کے تقدس اور حفاظت کے خلاف، ARY نے اقدام کیا ہے یا ان مجرموں نے اقدام کیا ہے جو پاکستان کو توڑنے کی سازش میں مصروف ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں؟ اگر کا مقدمہ بن سکتا ہے تو وہ مقدمہ 2 طبقات پر بنتا تھا۔
یا شاعر پاکستان کی توہین کرنے والوں پر اور پاکستان کی سالمیت اور اس کے تقدس کو پامال کرنے والوں پر، اور یا اس حکومت پر جس کی موجودگی میں ارض وطن پاک میں یہ ہو رہا ہے، اور اس حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے اقدامات کو روکنا، ایسے مجرموں کو بے نقاب کرنا اور انہیں قرار واقعی سزا دینا۔ اس حکومت کی موجودگی میں، بلوچستان کی حکومت ہو یا وفاقی، ان کی موجودگی میں پاکستان کی زمین پر اتنے گھناؤنے جرائم ہو رہے ہیں، پاکستان توڑنے کی ناپاک سازشوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، پاکستان کے قومی شاعر کو برباد کیا جا رہا ہے، توہین آمیز سلوک کیا جا رہا ہے، اور قائد اعظم کے دیے ہوئے پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی ہو رہی ہے، مگر عرضہ سرائی کرنے والے بھی دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے گریبانوں تک آج تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا، اور حکومت بالکل اپاہج ہو کے بیٹھی ہے، حکومت کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے۔ اگر ان لوگوں نے مقدمہ درج کرنا ہے تو ان کے خلاف درج کریں، اور حکومت بلوچستان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے جن کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں بلوچستان کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے سوال کرتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے پاکستان کی سالمیت کو بچانا، پاکستان کی ریاست کے تقدس کو بچانا، شاعر قومی کو بچانا۔ ایک گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہے، لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، تو نہ تو ڈاکوؤں پر مقدمہ چلے، نہ ڈاکو گرفتار کیے جائیں، اور نہ جانوں کو تلف کرنے والے قاتل گرفتار کیے جائیں، اور نہ اس پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسی سے پوچھا جائے جن کی ذمہ داری تھی لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کرنا۔ ان دونوں کو تو پوچھا نہ جائے، اور جو میڈیا لوگوں کو بتا دے کہ لوگوں اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا گھناؤنا منصوبہ جاری ہے، اور حکومت سب کچھ بیچ کے سوئی ہے، انہیں سوائے اقتدار کے، کاروبار کے اور لوٹ مار کے کسی اور شے سے دلچسپی نہیں۔ تو وہ بجائے ان کے جو میڈیا بتا رہا ہے، سوئے ہوئوں کو جگا رہا ہے اور حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ یہ واقعہ بدقسمتی سے اے آر وائی نے نہیں کیا، اے آر وائی نے ہوئے واقعہ کو دکھایا ہے، قوم کو سوئی ہوئی کو جگایا ہے، جھنجھوڑا ہے کہ تمہارے عرض وطن پاک پر یہ جرائم ہو رہے ہیں، اور اس ملک کی حکومتیں ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں، اور ملک دشمن عناصر کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اے آر وائی کو تو اس پر حسن کارکردگی کی، حب وطن کی شیلڈ ملنی چاہیے تھی کہ انہوں نے اپنی جان کا خوف کیے بغیر اور اس کے اندوہناک رد عمل کا خوف کیے بغیر حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور ان مجرموں کو بے نقاب کیا، اور ہوتے ہوئے جرم کو قوم کو دکھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کو چلانا، قومیں کفر سے چل جاتی ہیں، اور سلطنتیں مولا علی شیر خدا نے فرمایا کفر سے برقرار رہتی ہیں مگر ظلم سے برقرار نہیں رہتی۔ یعنی ظلم کے خاتمے کے لیے جو آواز بلند کرے اسے پکڑ لیا جائے، ظلم اور ملک دشمنی کے خلاف جو آواز بلند کرے اور جو انہیں ننگا کرے، بے نقاب کرے، اس پر دہشت گردی کا مقدمہ چلا دیا جائے، تو خدا حافظ ہے اس ملک کا، بنے گا کیا؟ میں سخت مذمت کرتا ہوں اس اقدام کی، اور یہ بہت بڑا ڈاکہ۔ اور دوسرا جو رائٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن۔ Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance. قوم کے 18 کروڑ عوام کا حق ہے کہ ہر وہ کام اور ہر وہ معاملہ جس کی بڑی قومی اہمیت ہے اس سے ہر شخص کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ Subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. اب یہ ریسٹرکشنز کو بتانا ہوگا، کہاں یہ ریسٹرکشنز ہیں؟ کیا پہلے یہ نہیں ہوتا رہا؟ اس ملک میں لال مسجد کے واقع ہوئے تو کیا ٹی وی نہیں دکھائے جاتے تھے؟ سب کچھ قوم کو نہیں بتایا جاتا؟ جب اسامہ بن لادن پکڑا گیا تو سارا کچھ قوم کو نہیں بتایا گیا؟
امریکی کمانڈو پاکستان کی سرزمین پہ اترے اور اٹھا کر مار کے لے گئے تو کیا قوم کو نہیں دکھایا جاتا رہا؟ یہ کیا ملک کی سالمیت کو اپاہج کرا کے دکھانے کا منظر نہیں تھا؟ یہ معلوم نہیں تھا کہ دہشت گردی کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں بنا ہوا ہے؟ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ کراچی آئے روز قتل و غارت اور کلنگ ہو رہی ہے، قوم کا جان و مال لٹ رہا ہے، کیا قوم کو نہیں دکھایا جاتا؟ کیا جی ایس کیو پر حملے ہوئے قوم کو میڈیا نے نہیں دکھایا؟ بلوچستان میں سینکڑوں لوگوں کا قتل ہوا، پڑی لاشیں، اس قوم کو میڈیا نے نہیں دکھائی؟ ارے یہ سارے کے سارے اقدامات وہ ہیں جو ملک کی سالمیت پر حملہ تھے، ملک کی انٹیگریٹی پر، سولیڈیرٹی پر حملہ تھے، اور میڈیا نے کردار ادا کیا، قوم کو آگاہ کیا کہ حکومت نااہل ہے، اس کی گورننس نہیں ہے، وہ سوئی ہوئی ہے، وہ مجرموں کو نہ بے نقاب کرتی ہے نہ مجرموں کو گرفتار کرتی ہے۔ آئے روز دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے چہروں پر پردہ ڈال کر قوم کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے؟ چاہیے تو یہ کہ پردہ اٹھا کر دکھایا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اے آر وائی کو، انہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی سلامتی کی حفاظت کا اپنا حق ادا کیا ہے، پاکستان کی وفاداری اور آئین کی تابعداری کا حق ادا کیا ہے کہ ایک گناؤں نے جرم کو بے نقاب کر کے قوم تک بچایا ہے۔ میں حکومت پاکستان اور بلوچستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ظلم کی حدیں نہ پھلانگیں، اس حد تک نہ جائیں جہاں جمہوریت پامال ہو جائے، آزادی صحافت پامال ہو جائے، آئین پاکستان کے دیے ہوئے حقوق پامال ہو جائیں، اور کچھ احساس کریں مقدمے چلانے ہیں، پکڑنا ہے تو دہشت گردوں کو پکڑو جو ملک کو توڑنے کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو بانی پاکستان قائد اعظم کی حرمت پر حملہ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ اس میڈیا کا گلا مت دباؤ جس میڈیا نے سوئی ہوئی قوم کو آگاہ کیا ہے، اس کا بھی پر کہ آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ اقدام کر سکیں مجرموں کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم آمریت کے حوالے سے تو سنتے تھے کہ آمریت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک جمہوری حکومت ہے، سو کالڈ کہا جاتا ہے، لیکن اس جمہوری حکومت کو آئے ہوئے صرف 2 مہینہ ہوا ہے۔ یہ جب ان کے اوپر قدغن لگ رہے تھے، ان کے اوپر FIR لانچ کی جا رہی تھی، یہ جب جلا وطن ہو رہے تھے تو اسی میڈیا نے ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج جب ان کی ناکامیاں آ رہی ہیں، دہشت گردوں کو پکڑنے میں یہ ناکام ہے، دہشت گردی ختم کرنے میں ناکام ہے، اور یہ اس قسم کی پاکستانی ریاست کو بچانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں، اور میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ جمہوری دور اور آئین جس طرح آپ نے کہا کہ 19A کی 2 تشریح تو نہیں ہو سکتی نا، 19A کی تشریح ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو ایکسس ہے، فری کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ چیزیں لے کر جائیں۔ تو اب یہ بتائیے کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان میں برداشت نہیں ہے کہ ان کی ناکامیوں کو، ان کی غلطیوں کو سامنے لایا جائے؟ یقینی میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، اور 2 واقعات ہوں۔ آپ 2 دور دیکھیے، ایک پہلے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہوا تھا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہوا تو کیا وہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ نہیں تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن پر جب حملہ ہوا، اسٹیٹ آف پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن پر، عدلیہ پر حملہ ہوا، اس کے ٹکڑے کیے گئے، اس عمارت پر حملہ ہوا، تو کیا اسی میڈیا نے پوری قوم کو نہیں دکھایا تھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے۔ تو اس وقت میڈیا کے اوپر تو یہ دہشت گردی کے پرچے نہ کیے گئے کہ وہ عدلیہ پر ہوتے ہوئے حملے کو دکھا کے اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں۔ وہ تو قوم کو بتا رہے تھے کہ کیا گل کھلائے جا رہے ہیں اس سرزمین پر۔ اسی طرح پچھلے دور آمریت میں، ایک فوجی عامر کے دور میں، جب چیف جسٹس آف پاکستان کو برطرف کرنے کے بعد پہلی بار ان پر حملہ ہوا اور ان پر زد و کوب کیا گیا، تو ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کو زد و کوب کرنے کی فوٹیج کس نے دکھائی تھی؟ اسی ARY نے سب سے پہلے فوٹیج دکھائی تھی۔ وہ بھی عدلیہ کی آزادی پر حملہ تھا۔ تو عدلیہ کی آزادی پر حملہ ریاست پاکستان کے ایک ستون پر حملہ ہے، تو یہ ریاست پاکستان کے انٹیگریٹی پر حملہ ہے۔ وہ میڈیا نے دکھایا تو سارے خوش تھے۔
آج پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، پاکستان کے شاعر پر حملہ ہے، یہ کام تو اس حد تک گھنونے کام تو فوجی آمریت کے لوگ نہیں کر سکے، اور یہ نام نہاد جمہوریت کے دور کو آئے ہوئے 2 مہینے گزرے ہیں اور وہ اس آمریت کی حدوں کو بھی پھلانگنے لگ جائیں تو باقی وقت کس طرح گزرے گا؟ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اگر آپ کی ابتدا یہ ہے تو انتہا کیا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر خلاف عدل ہے، خلاف آئین ہے، یہ سراسر خلاف آزادی صحافت ہے۔ یہ پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کے لوگوں کو جو کچھ پاکستان پر ہو رہا ہے اس کی معلومات فراہم کرنے کا جو فریضہ ہے اس کو روکنے کے لیے سازش ہے، اور میں اس کو کبھی جمہوریت نہیں کہتا، یہ آمریت سے بھی بدتر دور کی گویا ایک مثال قائم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھے شیخ الاسلام صاحب۔ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی۔